راہ وفا کی سلیب پر از کلثوم خان سواتی کس نمبر 1۔ آج دوسرا دن تھا۔ آسمان پہ روئی کی طرح سفید بادل، لیکن آسمان پر نیلا رنگ بہت اٹھ رہا تھا۔ پرندوں کو بھی یہ موسم بھا رہا تھا۔ تبھی گول در گول پرندوں کی چہچہاہٹ کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ لون میں موجود سرخ سفید گلاب پر شبنم کے قطرے اور سورج کی کرنیں پڑنے سے اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ وہ کتنے ٹائم سے بالکونی سے حسین مناظر دیکھ رہی تھی، جب نورا نے خلل ڈالا۔ چھوٹی بی بی، آپ کا فون ہے۔ وہ چونکی اور اگلے ہی پل دھڑ دھڑ سیڑھیاں اتر کر لانچ میں رکھے کریڈل سے ریسیور اٹھانے لگی۔ ہیلو سارا، میں آتکا بول رہی ہوں۔ تم کب آؤ گی؟ کتنے دن ویٹ کرنا ہے؟ ارادہ جلدی کا ہے، لیکن اب ماما تو مان جائے نا۔ اوکے، تم جلدی آنا۔ سرما سر نے کہا ہے پرسوں جانا ہے۔ اوکے۔ اس نے بے دلی سے فون رکھا۔ سارا اعجاز ترمیزی کی اکلوتی اولاد۔ یونیورسٹی کی طرف سے پکنک کا موقع ملا تھا، لیکن صباحت بیگم سارا کی جدائی کا سننا بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ کیسی ممکن تھا کہ وہ ہفتہ بھر گھر آتی اعجاز ترمیزی بار بار سمجھا رہے تھے، بیگم اب وہ بچی نہیں ہے کہ اپنا خیال نہ رکھ سکے۔ آپ کو کیا پتا اعجاز صاحب، وہ اپنا کھانا بھی وقت پر نہیں کھاتی۔ ایسے میں اگر وہ بیمار ہو گئی تو کون اس کا خیال رکھے گا؟ ارے بیگم، مجھے معلوم ہے آپ بہت پریشان ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کی جذبات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسے اس میں خود اعتمادی بڑھے گی۔ آپ بھی بس بیٹی کی ہی سائڈ لیں۔ انہوں نے صوفے کشن گود میں لیا اور صوفے پر برجمان ہوئی اور آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اعجاز ترمزی مسکرانے لگے۔ کانچ کا خوبصورت گلاس وہ اپنی گلاب کی پکڑیوں کی طرح سرخ لبوں سے لگا رہی تھی۔ اس کے آئی فون کی بیل ہوئی۔ کال پک کر کے آئی فون کان سے لگایا اور خود گرنے والے انداز میں اپنے جہازی سائز بیڈ پر برجمان ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کدھر ہے جناب؟ اکیلے اکیلے پکنک منایا جا رہا ہے اور ہم ناچیزوں کو یاد تک نہیں کیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا یہ مذاق۔ سارا غرغرائی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میری کیا مجال جو ماہ پارا کا میں مذاق اڑاؤں؟ فہد مسکراتے ہوئے گھویا ہوا۔ فہد، ماما جانے نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہیں میں بہت لاپرواہ ہوں، کہیں کھو گئی تو کیا ہوگا؟ اب تم ہی بتاؤ، کیا میں دودھ پیتی بچی ہوں جو کہیں کھو جاؤں گی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ فہد بولا، تم اپنی تیاری پکڑو، میں چچی جان کو منا لوں گا۔ فہد، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ جھوٹ میں نے کب بولا ہے؟ وہ جانتی تھی ایک وہی تھا جس کی بات ماما نہیں ٹالتی تھی، اور وہ بہت اچھے انداز میں انہیں سمجھا بھی دیتا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے نیند آ رہی ہے، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ بلیکٹ ٹھیک کرنے لگی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، گڈ نائٹ۔ اوکے بائے کہہ کر فون لیمپ آف کر دیا، اور دنوں تو وہ بالکل لاپرواہی سے سو جاتی۔ صباحت بیگم آئی تو لائٹ آف کر دیتی اور منہ پر پڑی کتاب ہٹا کے کمل درست کر کے جاتی، لیکن آج وہ یہ بتانا چاہتی تھی میں واقعی ذمہ دار ہوں۔ پکنک کو سوچتے سوچتے کب اس کی نیند کی وادی چلی آئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو غیر متوقع سا شور تھا۔ جلدی سے سلیپر پہنے سائڈ ٹیبل پہ پڑا جوس کا مگ اٹھایا جس پر اعجاز فیملی کی خوشحال تصویر آویزاں تھی۔ وہ 2 گھونٹ لے کر کمرے سے باہر لانچ میں آئی۔ بس بیگم، اب چپ ہو جاؤ، وہ دیکھے گی تو کیا سوچے گی؟ اعجاز ترمزی صاحب صباحت بیگم کو تسلیاں دے رہے تھے۔ صباحت بیگم آنسو صاف کر رہی تھی، ساتھ ہی سارا کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ سارا آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا موم، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ صباحت بیگم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اعجاز ترمزی کو دیکھ رہی تھی۔ اعجاز ترمزی نے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آپ جاؤ ناشتہ کرو، تیاری کرو، آپ کی بس آنے والی، آپ کو مری جلدی پہنچنا ہے۔ پاپا، آئی کانٹ بلیو اٹ، وہ چیخی اور پھر یقینی کی انداز میں اچھل رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیار ہونے لگی اور اعجاز پکارتے رہ گئے۔ وہ کب سے بیٹھی تھی جب سفینہ بیگم نے پکارا، سحر کب سے سردی میں بیٹھی ہوئی ہو، اٹھو اندر چلو، آ جاؤ، سویٹر بھی نہیں پہنا تم نے۔ سحر چونک گئی۔ مجھے ایسا موسم بہت پسند ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جائیں، میں زاہد کے لیے دروازہ کھول دوں گی۔ ارے نہیں ڈیئر، آپ جاؤ اندر آرام کرو، آپ کے سر میں درد ہو جائے گا، پھر مجھے کھانا بھی تو دینا ہے نا۔ اس نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے چپل پہنے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ واقعی میں سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ اندر آتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی اور نیند نے کب اسے اپنی آغوش میں لے لیا اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ صبح جلدی اٹھ کر وہ ناشتہ بنانے لگی۔ سفینہ آنٹی کے سر میں درد تھا، لہٰذا اس نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو جگایا جائے، اور پھر زاہد بھی تو آیا تھا، اس لیے اس کے لیے بھی ناشتہ بنانے لگی۔ زاہد جوگنگ سے سیدھا کچن کی طرف آیا۔ پانی مل سکتا ہے؟ صحت جلدی جلدی فلٹر کے پاس آئی اور اسے پانی نکال کر زاہد کو دینے لگی۔ امی نہیں جاگی ابھی تک؟ نہیں۔
اچھا ان کو بتا دینا آج میں نہیں آؤں گا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کلاس اسٹینڈ کرتے ہوئے بولی۔ آج ہمارے سینئر آفیسر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے میرے ٹرانسفر کی خوشخبری سنائے۔ وہ بہت اپنائیوں سے بتا رہا تھا مگر اسے گویا ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ سحر آملیٹ بنانے میں مصروف تھی اور زاہد اقبال اپنے ٹرانسفر کی امید لیے ہوئے تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے اس کا ٹرانسفر کا خان ہوا تھا۔ یہاں کی سردی سے سفینہ بیگم کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ ان کو اکیلے لاہور میں رکھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پاپا کے بعد سفینہ بہت اکیلی ہو گئی تھی اور ان کا بھی زاہد اقبال کے بغیر کوئی نہیں تھا۔ زاہد اقبال آرمی میں بھرتی ہوا، وہ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلا تھا۔ سفینہ بیگم اپنی کلینک پہ ہوتی۔ دوسرے دن جب زاہد اقبال گھر آیا تو سفینہ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی میجر زاہد اقبال نے اپنی کیپ سفینہ بیگم کو دی اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو سفینہ بیگم نے چائے پکڑائی اور وہ چائے کی چسکیاں لینے لگا جب سفینہ بیگم نے اس کی سوچوں کا محور توڑا۔ میں رائمہ لوگوں کے گھر جا رہی ہوں، تو مجھے وہاں ڈراپ کر دینا اور واپسی پہ مجھے پک بھی کر لینا۔ میری پیاری موم، وہاں جانے کی کیا ہی ضرورت ہے آپ کو؟ اب وہ سفینہ بیگم کے گرد بازو مار کر کے انہیں پیار کرنے لگا۔ تم نے تو خود کوئی لڑکی دیکھی نہیں، لہٰذا مجھے وہ پسند ہے۔ میں تمہارے لیے اس کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے ناپسند نہیں کرو گے۔ پلیز سویٹ موم، آپ رہنے دینا، مجھے لڑکی پسند آ گئی یا میں خود آپ کو بتا دوں گا۔ اور لڑکی پسند کب آئی؟ اور موم، میں نے ابھی اس رائمہ کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا، نہ ہی میں نے ابھی کوئی لڑکی پسند کی ہے۔ جس یہ کہا ہے کہ جب کوئی پسند آ جائے گی تو بتا دوں گا۔ تم سوچ لو اب کتنی پیاری بچی ہے۔ رائمہ زاہد کے ساتھ آرمی میں بھی تھی لیکن وہ نرسنگ میں تھی۔ اکثر سفینہ بی پی چیک کرنے کے بہانے اکثر آ جایا کرتی تھی۔ وہ زاہد کو پسند کرتی تھی لیکن اس نے اس کو کبھی اس انداز سے نہیں دیکھا تھا۔ سفینہ ناراض ہو رہی تھی، وہ کتنی ہی بار زاہد کو قائل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ زاہد، کیا میں نہیں چاہتی کہ میرے بھی پوتے پوتیاں ہوں اور میں ان کے ساتھ کھیلوں؟ لیکن تمہیں کیا، تم میری خواہشات پوری نہیں کرنا چاہتے؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئی تھی۔ سوری ممی جان، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، بہت جلد آپ کو بتا دوں گا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولا تو سفینہ بیگم حیران رہ گئی کیونکہ آج انکار کی بجائے وہ امید دلا رہا تھا۔ سحر، یہ آپ کے لیے مجھے خاص آئیڈیا تو نہیں ہے آپ کی پسند کا، لیکن میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ زاہد نے نیوی بلو مائکرو ویلوٹ کی شال جس پر گولڈن تلا کی نفیس کڑھائی ہوئی تھی سحر کو دی۔ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میرے پاس پہلے سے شالیں ہیں۔ وہ شال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ مجھے لگا آپ یہ بہت جچے گی۔ وہ حیرانی سے زاہد اقبال کو دیکھنے لگی۔ فہد کب سے بیٹھا لیپ ٹاپ پہ اپنی اور سارا کی پکچرز دیکھ رہا تھا جس میں سارا اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور فہد اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ دوسری پکچر میں سارا اسے ناراض بیٹھی تھی اور یہ پکس پہ اکثر مسکراتا رہتا۔ جب سارا کی کال آئی تو اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ہیلو سارا، کہاں ہو تم؟ ابھی تمہیں یاد کر رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ فہد، تم بہت اچھے ہو۔ میں تو بہت سے بھی زیادہ اچھا ہوں، پر آپ نے کبھی میری قدر نہیں کی میری جان۔ ہار مل جاؤ تم، اور تم کب آ رہے ہو مجھے رخصت کرنے کے لیے؟ میں تو کہتا ہوں ابھی آ کر تمہیں رخصت کر کے لے آؤ، لیکن تم ہی نہیں مانتی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ فہد اسے چھیڑنے لگا۔ تم مر جاؤ، تمہارے ساتھ رخصت نہیں ہوں گی اب، اور میری بس آنے والی ہے ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ چوری اور اوپر سے سینہ زوری، کمال ہے بھائی۔ ایک میں نے سفارش کی اور اوپر سے مجھے ہی دم کیا۔ آ رہے ہو یا نہیں مجھے یہ بتاؤ؟ اچھا بابا آ رہا ہوں۔ تم تو بہت ہی سختی سے بیویوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہو۔ اوکے جلدی آؤ اب۔ وہ موبائل رکھ کر ماما کے پاس آ گئی تھی۔ صباحت بیگم بیٹھ کر رو رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی لیکن ماما کو دیکھ کر پریشان بھی تھی۔ ان کے رونے سے محسوس بھی ہو رہی تھی۔ وہ کب سے بیٹھی کراکرم کا تاج محل ناول پڑھ رہی تھی جب سفینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے سحر، تیار نہیں ابھی تک؟ کیوں آنٹی، کیا کہیں جانا تھا؟ وہ کراکرم کا تاج محل ایک طرف رکھ کر بولی۔ سفینہ بیگم خوبصورت رائل بلو کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی اور ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زاہد، ریزن ڈے ہے بیٹا، فیملی کو انوائٹ کیا ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، گاڑی آنے والی ہے۔ اب اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریسلیٹ اپنے دوسرے ہاتھ میں باندھ رہی تھی۔ آنٹی، میرا جانا کیا ضروری ہے؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، تم بھی ہمارے گھر کا فرد ہو، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ آنٹی میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی اور میں ایسی پارٹیز میں جاتی بھی نہیں نا۔ نہیں سویٹی، اب بہت انجوائے کرو گی، دیکھ لینا وہاں بہت ہلا گلا ہوگا اور ایسی پارٹیز میں جانے کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا۔ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سفینہ بیگم جانے لگی کہ دوبارہ لوٹ آئیں۔ اور ہاں سحر، وہ شفون کا بلیک کلر کا ڈریس پہننا، وہ تم پہ بہت اچھے لگے گا۔ وہ بے دلی سے وارڈروب کی طرف بڑھی، حالانکہ اس کا ذرا برابر دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بہت خاموش تھی اور خاموشی سے اسے پسند تھی۔ اس نے بلیک کلر کا شفون کا ڈریس
جس کی شرٹ کے دامن پر بہت خوبصورت پھولوں والا پیچ لگا تھا۔ وہ زیب تن کیا سردی کی وجہ سے مائکرو ویلوٹ کی بلیک شال اوڑھ لی، جس پر گولڈن کڑھائی اور نازک سی خوبصورت ویلوٹ چپل میں اپنے خوبصورت دودیا پاؤں مقید کیے۔ سفینہ کے اسرار پر ہلکی سی لپسٹک لگائی، جس سے اس کے ہونٹ گلابی لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی لینے آئی اور وہ جلدی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد سفینہ بیگم مہمانوں سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئیں۔ سحر کو لگا گویا اب وہ بالکل اکیلی ہے۔ اچانک اس نے اوپر دیکھا تو زاہد اقبال اسے ہی دیکھنے میں محو تھا۔ جب اس نے زاہد کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو زاہد نے پکارا، سحر آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آئے میں اپنی موم کی طرف آپ کو لے کر جاؤں۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ یہ اپنے ارد گرد دیکھا جہاں یہ شامیانے لگے تھے اور ٹھنڈ بہت محسوس ہو رہی تھی۔ ناران میں ہمیشہ کی طرح برف پڑی ہوئی تھی۔ مناسب بہانہ تلاش کر کے بولنے لگی، وہ اصل میں مجھے بہت بے چینی سی ہو رہی ہے اور مجھے سردی بھی بہت لگ رہی ہے۔ اچھا آپ آئے میں آپ کو وہاں روم میں لے جاؤں۔ زاہد نے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ اس کے سامنے کی دیوار گلاس سے بنی ہوئی تھی۔ مزید انکار کی گنجائش ہی نہیں بچی، لہٰذا وہ اس کے ہمراہ اندر ہال نما کمرے میں آئی جہاں ویٹر کھانا کھا رہے تھے۔ پوری پارٹی میں زاہد کی آنکھوں کا محور سحر ہی تھی۔ جب زاہد کے دوست سائم نے بھی نوٹ کیا اور کہا، بھائی دیکھ رہے ہیں شہزادہ ہمارا کسی کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے، کہاں گئی تمہاری وہ مغرور ادا؟ وہ تو چیز ہی ایسی ہے میری جان، اچھے اچھوں کی نیت بدل جائے۔ چلو پھر بہت جلدی تمہارے شادی کے چاول کھائیں گے۔ دونوں کہے لگا کر کھانے کی میز کی طرف بڑھے۔ جب دور سے زاہد نے دیکھا کہ سحر سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی تو وہ کھانا 2 پلیٹوں میں ڈال کر سحر کی طرف آیا۔ ایک بات کہوں، آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ پلیٹ سحر کے سامنے رکھ چکا تھا۔ جب سحر نے مسکراتے ہوئے کہا، زاہد مسکے اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کی لائی ہوئی شال پہنی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے وہ شہد پہن کر اس کو شرف بخشا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی زبان کو ڈگمگا گئی، آپ شال کو شیل بول رہے ہیں۔ تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ سیخ کباب کھاتے ہوئے بولا، تو سحر کھل کے مسکرا رہی تھی اور 6 ماہ میں پہلی بار ایسی ہنسی تھی۔ خیر جب واپسی سحر کو آج ایک انجانی سی خوشی نے گھیرا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مام، میں چاہتا ہوں سحر کسی اکیڈمی میں ایڈمیشن لے، اسے میں مصروف ہوگی تو وہ تنہائی میں رہنے کی عادی نہیں ہوگی۔ اس دن بھی وہ بہت بور ہو رہی تھی پارٹی میں، اور پھر آپ بھی تو نہیں تھی نا پورا دن، وہ بہت تنگ ہوتی ہے۔ سفینہ ڈاکٹر تھی اور ان کا کلینک تھا، غریب لوگوں کا وہ مفت علاج کرتی تھی۔ میجر اقبال کے بعد مصروف رہنے کا یہی ایک کام تھا جس سے وہ اقبال کی یادوں سے غافل رہتی تھی۔ پھر جوانی میں بیوگی ان کے شدید صدمے کا باعث بنی، لیکن ہمت کر کے انہوں نے زاہد کی پرورش کی تھی۔ زاہد بیٹے، میں بھی یہی چاہتی ہوں، وہ کچھ دن میرے ساتھ کلینک جاتی تھی لیکن وہاں بھی بور ہو جاتی تھی۔ اب تمہارا ٹرانسفر کسی شہر میں ہو جائے گا تو ہم سحر کو اس بات پر چھوڑ دیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، پھر اس کی مرضی وہ کوئی کورس کرنا چاہتی ہے یا اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے۔ کچھ دنوں بعد زاہد کی پوسٹنگ کراچی ہوگی اور واقعی بہت اچھا موقع تھا۔ پھر سحر نے اپنی زندگی میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اس نے مصور بننے کی خواہش ظاہر کی اور پھر فوراً ہی وہ اکیڈمی جانے لگی۔ وہ اپنے کام پر کافی حد تک ایک خوبصورت تبدیلی کو محسوس کرنے لگی تھی اور وہ اکثر میجر زاہد کا انتظار کرتی نظر آتی تھی۔ ایک دن ڈیوٹی کے بعد زاہد سحر کو لینے اکیڈمی آ گیا۔ سحر کھڑی ہوئی تھی، اس کی کلاس ختم ہو چکی تھی جب اس کی کلاس فیلو سونائشہ نے پوچھا، سحر یہ اتنا ہینڈسم کون ہے جسے تم دیکھے؟ سحر یہ اتنا ہینڈسم کون ہے جسے تم دیکھ کے کھڑی ہو گئی؟ سحر ایک گھڑی کے لیے خاموش ہوئی، پھر وہ بولی، میرا کزن ہے، میجر زاہد اقبال نام ہے۔ اتنا ہینڈسم بندہ تمہارے ساتھ رہا اور تم نے ایک تصویر بھی نہیں بنائی، خاص کر جب ناران کی خوبصورت رومانٹک وادیوں میں وہ تمہارے ساتھ ہوتا تب بھی نہیں۔ زنائشہ بیتابی سے متاثر کن لہجے میں بولی۔ اس پر سحر نے زنائشہ کو ایک آنکھ اٹھا کر دیکھا اور پھر دوبارہ نیچے دیکھنے لگی۔ زنائشہ چیئر سے اٹھ گئی تھی لیکن ابھی تک وہ زاہد کو ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ تھا ہی اتنا خوبصورت نوجوان کہ بھی کسی بھی لڑکی کا آئیڈل ہو سکتا تھا۔ جب زاہد ان کے پاس پہنچا تو اس نے گلاسز ہٹا لی۔ چلیں، زاہد نے آہستگی سے کہا،